بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال تعالى وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگو، نکاح میں جو مہر ادا کیا جاتا ہے اس تعلق سے چند باتیں آج ذکر کرنی ہے۔ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے، مہر کب ادا کرنا چاہیے، اس کا حکم کیا ہے، اور ہماری اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں اس کو بھی ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، مہر کہتے ہیں نکاح کرتے وقت آدمی جو مال، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو یا کوئی اور چیز، جو مال ہو، جو طے کرتا ہے اور اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ اس کی مشروعیت کہاں سے ثابت ہے؟ مہر کیوں دینا چاہیے؟ اس لیے دینا چاہیے کہ قرآن کی آیت ہے، میں نے پڑھی ابھی، اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جب تم نکاح کرو تو اپنی بیویوں کو ان کا مہر، حق جو ہے وہ دے دو، نحلہ، خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس مہر کو دے دو۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت بھی ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ جب تم کسی لڑکی سے کہ نکاح کرنا چاہو، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو ایک دوسری عورت کی جگہ، یعنی پہلے ایک سے نکاح تھا، اب اس کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے، تو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اس پہلی عورت کو تم نکاح کے اندر ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب اس کو واپس مت لو۔ یعنی مہر کے اندر ڈھیر سارا مال یہ بھی دیا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت، یعنی مہر دیا جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی مہر دینا، اچھا، قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اگر غور کریں تو مہر کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور وہ حضور سے کہنے لگی انی وہبت نفسی للہ ولرسولہ، کہ میں اپنی ذات کو اللہ، اللہ کے رسول کے لیے تحفے میں دیتی ہوں، میں اپنی ذات کو پیش کرتی ہوں، یعنی آپ کے نکاح میں۔ حضور نے فرمایا ما لی فی النساء من حاجہ، کہ ابھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے عورتوں کی، یعنی مجھے ابھی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ایک شخص قریب میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے فقال رجل زوجنیہا، کہ اللہ کے نبی اس کا نکاح آپ مجھ سے کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا اعطیہا ثوبہ، کہ اس کو مہر میں ایک کپڑا یا کوئی اور چیز اس کو مہر کے اندر دے دو۔ حضور نے کپڑے کا ذکر فرمایا اس روایت میں کہ اس کو مہر کے اندر کپڑا دے دو۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ مہر سنت سے بھی، یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حضور کا کوئی بھی نکاح وہ بغیر مہر کے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے اوپر فجر کی نماز میں جب حاضر ہوئے تو پیلے رنگ کا اثر دیکھا، زعفرانی رنگ کا اثر دیکھا، یعنی وہ دھبا لگا ہوا دیکھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کیا ہے؟ ما شانک ما امرک، یہ کیا ہوا، یہ کیوں لگ گیا؟ فقال یا رسول اللہ تزوجت امرأہ، میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ دیکھیے اس کی بات میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے،
یہاں پر پیلے رنگ کا دھبا لگا ہوا تھا، تو بعض لوگ اس سے دلیل نکالتے ہیں کہ پیٹھی کرنا، ہلدی کی رسم کرنا یا پیلا رنگ لگانا، کہ دیکھیے حدیث سے بھی ثابت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے کے اوپر بھی پیلے رنگ کا اثر ہوا. آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو پیٹھی، یہ جو رنگولی جو ہم کرتے ہیں، ہلدی کی رسم جو کرتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے، وہاں پورا معاملہ الگ تھا. وہ اصل میں کچے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے عورتیں، کچے رنگ کے کپڑے، جو دلہن کا جو لباس ہوتا تھا، دلہن کا جو جوڑا ہوتا تھا، وہ کچے رنگ کے کپڑوں میں ڈبو دیا جاتا تھا اور وہ زعفرانی کلر کا ہوتا تھا. تو اس کا اثر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں پڑ گیا، تو اس کا داغ، اس کا دھبا تھا. تو یہ وہ تھا، یہ ہلدی، یہ رسم وہ تمام نہیں تھی. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اور اگر بہت شوق ہے اگر ہلدی لگانے کا، جیسے بعض لوگ ہلدی کی یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس سے رنگ کھل جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے یا خوبصورت ہو جاتی ہے اس سے بہت، تو اس کو پوری ڈول دے کے باتھ روم میں بٹھا دے کہ جا جتنا نہانا ہے تو نہا لے تو اس کے ذریعے سے. اگر بٹھانا ہی مقصد ہے تو پھر بٹھا دے اس کو اکیلے. لیکن باقاعدہ رسم کرنا، پھر اس کا کھانا کرنا، پھر ایک آ رہا ہے وہ لگا رہا ہے گال پہ، پھر دوسرا آ رہا ہے ادھر سے لگا رہا ہے گال پہ، تو یہ تو بے حیائی ہے، بے شرمی، اس سے بچنا چاہیے. تو الغرض حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نکاح کیا تھا حضور، اس لیے اس کا اثر ہے. فقال ما اصدقتها، مہر کیا دیا تھا؟ فقال وزن نوات من ذهب، سونے کی ایک ڈلی، ایک ٹکڑا تھا، وہ مہر کے اندر میں نے دیا تھا. دیکھیں حدیث سے بھی ثابت ہے. حضور نے دعا دی بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. اولم ولو بشاتن، چھوٹا سا بکری کا بچہ، چاہے ایک بکری ذبح کرو، ایک بکرا ہی ذبح کرو، لیکن ولیمہ کرو، چھوٹا سا کر لو. تو ولیمے کا بھی ثبوت اس آیت سے ہو گیا اور مہر بھی. اور اجماع یعنی تمام لوگوں کا اتفاق رہا ہے کہ نکاح میں مہر ہوتے ہیں. خیر، دو باتیں سمجھ میں آ گئی. مہر کس کو کہتے ہیں، شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو شریعت میں اس کی حیثیت یہ ہے، سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے اور لوگوں کا ایک عمل چلا رہا ہے. تیسری بات، مہر دینا کیا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ کیا ہے مہر دینا؟ مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے. نکاح کے اندر اگر کوئی شخص مہر نہیں دیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک تو مہر طے کر دیا تو نکاح ہو گیا. ایک آدمی مہر طے کرنا بھول گئے، ہوتا ہے ایسا، رسمیں سب یاد رہتی ہے لیکن مہر یاد نہیں رہتا ہے. یہ تو اچھا ہے کہ مسجد کے امام نکاح پڑھاتے ہیں، حالانکہ نکاح کوئی عام آدمی بھی پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن عام طور پر علماء کو یہ شرف حاصل ہے. اس لیے کہ حضور کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا، آپ کے چچا جو ایمان میں بھی نہیں تھے. اور اسی طریقے سے بعض نکاح ایسے بھی ہوئے، لیکن ایک شرف والی چیز ہے تو یہ امام پڑھاتے بہتر ہے. تو اگر عام آدمی اگر نکاح پڑھانے لگ جائے تو وہ تو پھر پتہ بھی نہیں چلے، وہ پڑھا ہی دے گا کہ بھئی نکاح آپ نے قبول کیا، آپ نے اجازت لے لی تو وہ ہو جائے گا. اور مہر تو پھر گھر پہنچیں گے یا اسے دوسرے تیسرے دن اگر بیوی کو بھی یاد رہا یا شوہر کو پھر یاد آئے گا کہ وہ مہر تو طے کرنا ہی بھول گئے. تو یہاں تو رجسٹر آتا ہے تو اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اچھا ہے کہ رجسٹر کا ماحول ہے کہ جس میں کھانا پورا کرنا ہوتا ہے. تو الغرض مہر جو ہے اگر کوئی طے کرنا بھول گیا ہے تو پھر، اور نکاح ہو گیا، نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر جو طے کرنا بھول گئے، اب اتنا مہر ہوگا جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے اس لڑکی کے خاندان میں اس کی بہن اس سے پہلے اگر نکاح کر چکی ہے، یا اس کی پھوپھیاں، اس کی بھوا ہوگی، یا اس کے دادی کے گھر خاندان میں پورے جتنے عورتوں کے جو مہر ہوں گے ان میں سے کسی کا مہر طے ہو جائے گا اس کے اوپر. مثال کے طور پر بھئی ان کے اس سے پہلے جب نکاح ہوئے تھے تو اتنے گرام چاندی تھی یا اتنے روپے مہر تھا یا تو وہ اتنا مہر واجب ہو جائے گا. یا اگر بھول بھی گئے اور بعد میں بھی طے کر دیا تو بھی مہر ادا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے مہر واجب ہے، چاہے اگر کوئی طے کرنا بھول گیا پھر بھی مہر بعد میں دینا ہی پڑے گا. اچھا، کوئی نکاح اس شرط پر پڑ رہا ہے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھوں گا اور بیوی سے بھی طے کر لیا بھئی میں نکاح تجھ سے کروں گا اس شرط پر کہ مہر تو نہیں لے گی، مہر نہیں لے گی تو میں نکاح کروں گا. نکاح ہو جائے گا پھر بھی مہر دینا ضروری ہوگا. اس شرط پر بھی اگر نکاح کر لیا تو خیر مہر کا حکم جو ہے وہ واجب ہے. تین باتیں ذکر ہو گئی. اب
چوتھی اور بہت اہم کام کی بات ہے، یہ سننے لائق ہے اور عمل میں لانے کے لائق ہے، حد الصداق، مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنا مہر ہونا چاہیے نکاح کے اندر، عورت کا مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو کوئی بھی چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے کم سے کم، منیمم، ایک مقدار ہوتی ہے میکزیمم، کہ زیادہ سے زیادہ اتنا۔ شریعت کے اندر مہر کی کم سے کم مقدار طے ہے کہ بھئی منیمم کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، اس سے کم تو مہر ہوگا ہی نہیں ادا۔ ایک دوسری بات، میکزیمم زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے، شریعت نے اس کو طے نہیں کیا ہے، زیادہ کی مقدار جو دل چاہے۔ دو باتیں ہو گئی، میں مزید دو باتیں اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مستحب یعنی اچھا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں نبی کا مہر عام طور پر، یا مہر فاطمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو جو مہر دیا تھا وہ کتنا تھا، ایک تیسرا یہ بھی مہر ہے، اور چوتھا ایک مہر ہے، وہ ہے مشورے سے، مناسب طور پر، خاندان کو دیکھ کر، شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر، عورت کے خاندان اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مہر طے کیا جاوے۔ یہ چار قسم کے مہر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ حدیث دارقطنی کی روایت ہے اور فقہائے احناف نے بھی اس بات کو لکھا ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر ادا ہوتا ہی نہیں ہے، 10 درہم سے مہر کم ادا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے 10 درہم سے کم مہر کر دیا تو وہ نہیں ادا ہوگا۔ اب 10 درہم ہمیں تو نہیں پتا چلے گا، آج کے حساب سے 10 درہم کا مطلب ہوتا ہے 30 گرام چاندی اور 618 ملی گرام چاندی، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے گراؤنڈ فگر 31 گرام چاندی، یہ کم سے کم مہر۔ 31 گرام چاندی کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آج کل چلتی ہے 31 گرام، جیسے آج کا دن 28 تاریخ ہے اور آج کیا مارکیٹ ریٹ چاندی کا 66 روپے 1 گرام چاندی کی قیمت ہے آج کے دن کی، یعنی 1 کلو چاندی کی قیمت 66,000 روپے ہوئی ہے، برابر۔ تو کم سے کم مہر کی مقدار آج کے دن کے حساب سے 31 گرام چاندی کو اگر لے لیتے ہیں یا 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی کو لے لیتے ہیں تو اس کی مقدار تقریباً 2000 روپے اور 20 روپے، اور 2000 روپے یعنی 2100 روپے آج کے دن 28 تاریخ کے لحاظ سے اگر دیکھ لے تو 2100 روپے کم سے کم مہر ہندوستانی روپے کے حساب سے بنتی ہے۔ یہ کم سے کم مہر ہو گئی۔ دوسری ایک مہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے، شریعت میں اس کی کوئی مقدار طے نہیں ہے کہ بھی زیادہ کتنی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے تو بعض مرتبہ پورے کے پورے باغیچے مہر میں دیے، باغیچے پورے کے پورے مہر کے اندر دیے، اور قرآن نے یہ نقل کیا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر وہی میں نے ابھی آیت ذکر کی کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو اور پہلے والی عورت کو چھٹی کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو جو تم نے بھر کے قنطار مہر دیا تھا فلا تاخذوا، وہ واپس مت لو۔ اور قنطار کا مطلب ہوتا ہے المال الکثیر، بہت سارا مال، بہت سارا۔ اب وہ کتنا ہو سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے؟ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، جتنا بھی چاہے یہ طے کر سکتے ہیں مہر اتنی، لیکن میں آگے ایک اور بات ذکر کروں گا۔ تو یہ کم کی مقدار یہ ہے شریعت میں، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اب ایک مہر وہ ہے تیسرے نمبر کا جو نبی کا مہر تھا عام طور پر، یعنی نبی نے اتنا مہر رکھا تھا اپنے نکاح میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اتنا مہر تھا جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ نبی نے کتنا مہر رکھا تھا اپنے نکاح میں؟ 480 درہم۔ آپ کے عام مہر جو تھے نکاح میں وہ اتنے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مہر دیا تھا وہ بھی 480 کے قریب، یعنی 500 درہم چاندی تھا، اور 500 درہم چاندی کا مطلب آج کے حساب سے ہوتا ہے 1530 گرام چاندی
اور 90 ملی گرام چاندی یعنی 1531 گرام چاندی، 1.5 کلو اور 31 گرام اور اوپر، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہوتی ہے، یہ نبی کے مہر کی مقدار ہوتی ہے۔ اور اگر آج کے حساب سے اگر اس کی قیمت دیکھیں مہر فاطمی 1531 گرام چاندی کی، تو تقریباً اس کی قیمت بنتی ہے 1,01,046 روپے، 1,01,046 روپے۔ آج کے 28 تاریخ کے دن کے حساب سے 66 روپے پر گرام چاندی کی جو ریٹ ہے، اس حساب سے مہر فاطمی نبی کے عام مہر جو تھے وہ اتنے تھے۔ اچھا، ایک نبی کا مہر کتنا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے جب نکاح کیا، بادشاہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور خاندان بھی بڑا تھا، اور سب سے اہم بات تھی کہ ابو سفیان ابھی تک ایمان بھی نہیں لائے تھے، تو حضور نے اس نکاح کا جو مہر جو رکھا گیا تھا وہ 4,000 درہم مہر تھا، اور 4,000 درہم کا مطلب ہوتا ہے 12 کلو چاندی، یعنی ہندوستانی روپے کے حساب سے تقریباً 8-9 لاکھ روپے کے آس پاس مہر بنتا ہے۔ یہ ایک مہر آپ کا تھا ایسا بھی، اور یہ مہر حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس نے ادا کیا تھا۔ تو تیسری بات یہ جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ نبی کے عام مہر جو تھے وہ 500 درہم یعنی 1531 گرام چاندی اور روپے میں 1,01,046 روپے آج کے دن کے حساب سے، یہ اتنے مہر حضور کے عام تھے۔ اب چوتھی اور آخری بات سنیے اور اس کو سمجھیے، ہم نکاح کرے تو اب کون سا مہر طے کرے؟ ہم نکاح کرے، ہم میں سے اگر کسی کا بھی نکاح ہو اپنی اولاد کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ دار میں، تو اب مہر طے کیسے کرے؟ کیا ہال طے کرے گا، کمیٹی طے کرے گی، سماج طے کرے گا، برادری طے کرے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ مہر طے کرنے کا حق جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، عورت کے ساتھ مشورے سے، یا عورت کے خاندان والوں کے ساتھ، یا عورت کے ماں باپ، اس کے باپ کے ساتھ مشورے سے، اس طریقے سے یہ شرعی طور پر مہر طے ہوتا ہے۔ اب وہ کتنا ہونا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے، اور اپنے بزرگوں کی جو میں نے باتیں سنی ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں، شوہر اپنی حیثیت کے مطابق مہر ادا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اپنی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر شادی کے اندر خرچ اچھا خاصا کر رہا ہوں، میں نے ہال بھی بک کروایا ہے، یا پارٹی پلاٹ بھی بک کروایا ہے، یا کوئی ریزورٹ بھی بک کروا دیا ہے، اور کھانے کی ڈشز بھی میں نے بہترین سجائی ہے، تو پھر ایسوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ مہر فاطمی رکھ دے ہوئے، پھر 1,00,000 روپے والا جو مہر ہے وہ رکھ دے ہوئے۔ پھر سوال ہوگا ہم سب کے ذہن میں، یہ بھاری پڑتا ہے تھوڑا، سوال ہوگا اتنا سارا دکھاوا نہیں ہو جائے گا؟ دکھاوا نہیں ہو جائے گا، خالی خالی کا اتنا مہر رکھ دیا دکھاوے کے لیے، تو پارٹی پلاٹ میں رکھنا وہ دکھاوا نہیں ہوگا، ڈشز اتنی ساری سجانا وہ دکھاوا نہیں ہوگا۔ شریعت میں دکھاوا سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ دکھاوا ہے بھی نہیں، یہ تو سنت مہر ادا ہو رہا ہے، مہر فاطمی ادا ہو رہا ہے، اور یہ وہ مہر ادا ہو رہا ہے جو نبی کے عام طور پر مہر تھے۔ تو خیر بات میں ابھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص نکاح کر رہا ہے اس کی 2 حیثیت ہوگی، یا تو وہ جاب کرتا ہوگا یا وہ تجارت اور بزنس کرتا ہوگا۔ اگر وہ جاب کرتا ہے، نوکری کر رہا ہے کسی جگہ کے اوپر، اور اس کی منتھلی سیلری مثال کے طور پر 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 25,000 ہے، جو بھی اس کی منتھلی سیلری، تو اس میں سے ایک مناسب رقم ایسی طے کر دے وے کہ جس کی وجہ سے عورت کی اس میں عزت سمجھی جاوے کہ اس کا ایک اعزاز ہے، اس کو خوش دلی سے ادا کر رہا ہے، اور کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اکرام ہو۔ مہر رکھنے کی حکمت شریعت میں یہی ہے کہ اصل میں یہ عورت کا اکرام ہے، آنے والی کا اعزاز ہے، اور یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ آ رہی، آپ کو ہماری طرف سے یہ تحفہ اور گفٹ دیا جا رہا ہے۔ تو اب ہر خاندان کی حیثیت الگ ہوتی ہے، کوئی بہت مالدار ہے مہر فاطمی رکھ دے وے، مڈل کلاس ہے تو پھر 50,000 رکھ دے وے، اس سے کم ہے تو 21,000 رکھ دے وے، اس سے کم ہے 11,000 رکھ دے وے، اس سے کم ہے 5,000 رکھ دے وے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کھانے میں دال چاول بھی ہم تو نہیں کھلانے والے، کم سے کم پلاؤ دال میں بھی خرچہ ہو جاتا ہے، دیگیں بنتی ہے، یا اچھی بات یاد آئی،
وہ چڑھانے میں جو ہوتا ہے نا کہ بھئی سونا چڑھانا ہے، اچھا نام بھی دیا ہے ہم نے چڑھانا، نام بھی چڑھانا دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر اختلاف ہوا تو واپس اتار بھی لیں گے پھر اس کو. تو اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ منہ دکھائی کے لیے جب وہ چڑھانے جاوے تو اس چڑھاوے میں سے ہی کوئی ایک بالی ہو، کوئی ایئرنگ ہو، کوئی ہار ہو، کوئی اور چیز ہو، اسی کو بیٹے کو دے دے کہ بیٹا یہ مہر میں جب منہ دیکھو اس کا پہلی مرتبہ لڑکی کا تو اس موقع پر یہ اس کو اس کا مالک بنا دینا کہ یہ مہر ہے آپ کی. اب چڑھا رہے لاکھوں کا چڑھا رہے اور مہر 2500 رکھتے تو یہ کیسے سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک اپنی حیثیت کے مطابق رکھ دے کہ یہ ہمارے خاندان کے لحاظ سے اور ہماری مالی حیثیت کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے مناسب رقم ہوگی. جیسے بعض لوگ الحمدللہ مہر فاطمی رکھتے ہیں، بعض لوگ بہت اچھے طریقے پر مہر ادا کرتے ہیں. باقی دیکھیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں دکھاوا ہوگا، کوئی دکھاوا نہیں. یہ تو سندر. ہاں حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا تھا میں ایک واقعہ بیان کروں. حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے فرمایا لا تغالوا فی الصدقات، دیکھو مہر بہت زیادہ مت دو، مت بڑھاؤ. حضرت عمر نے روک لگائی تھی. لیکن وہ زیادہ کہاں پہنچ گئے تھے لوگ؟ حضور کے جو مہر تھے اس سے بھی لوگ آگے نکل گئے تھے. آج سے کچھ مہینوں پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا اور نکاح کے جن کے لڑکے کا نکاح تھا وہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا کہ بھئی مہر کیا ہونی چاہیے. تو یہ میں نے پوری تقریر ان کے سامنے کری کہ بھئی اپنی حیثیت کے مطابق دے، بہتر ہو، اچھا ہو. میرے ذہن میں یہ تھا 50,000 51,000 اتنی مہر ہوگی، یہ زیادہ سے زیادہ مہر فاطمی ہوگی. لیکن جب وہ لکھوانے کے لیے آئے اور رجسٹر جب کھلا تھا تو انہوں نے مہر لکھوائی 11 لاکھ روپے. تو میں نے حالانکہ رکھواتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، رکھ سکتے تھے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو سنت پر لے آوے، مہر فاطمی پر لے آوے، نبی والے مہر پر لے آئے. تو اسی جگہ پہ میں نے کہا کہ آپ بہتر یہ کیجئے مہر فاطمی 1531 گرام چاندی ہے اس کو آپ کر دیجئے. تو خیر انہوں نے وہی چیز کر دی تھی. تو خیر اس میں ہونا یہ چاہیے کہ خاندان کے مشورے سے یہ طے کر لیا جاوے. دیکھیے مہر میں ظلم کیا ہوتا ہے، سب چیزیں پہلے ڈسکس ہوتی ہے. شادی کی جب تاریخ طے کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو اب تو مشہور ہو گیا ہے، پہلے ہال خالی ہے اور بھٹیارہ خالی ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد سب چیزیں طے کرتے. شادی کے پہلے ان سے پوچھتے. خیر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی طے کر لے. لیکن مہر والا جو یہ چیزیں ضروری بھی نہیں ہے شادی میں کہ اس کے بغیر شادی ہے، لیکن یہ مہر کا پورا جو کھانا بھرنا ہوتا ہے کہ یہ وکیل تھا، یہ گواہ تھے، اتنی مہر تھی، یہ سب چیزیں ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور یہ بہت کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ہم کیسے دے گئے بھائی نکاح میں آئے مولوی صاحب لے کے بیٹھے کتنی مہر لکھ دو نے جو چلتی ہوئے، لکھ دو نے جو چلتی ہوئے. آپ پہلے طے کر لیے باقاعدہ. عرب میں کیا ہوتا ہے چھاتی پہ چڑھ کے مہر لیتی ہے، عرب کی جو عورتیں ہیں وہ مرد کی چھاتی پہ چڑھ کے لیتی ہے اور کتنی وہ طے کرتی ہے اتنی ہونی چاہیے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے یہاں کی عورتیں بر صغیر کی عورتیں وہ اس کو معیوب سمجھتی ہیں، حالانکہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ایک حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے. لڑکی والے بھی اس پر اچھا لڑکی والے تو کیا سمجھتے بلکہ سبھی ہم سبھی مہر ایک برکت والا پیسہ ہے، جو بھی دے دیں گے ہم برکت سے لے لیں گے. بھئی برکت نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے. اس لیے کیا کہتے تھے حق مہر کہتے ہیں نا، حق مہر. حق مہر کا مطلب اس کا حق بنتا ہے، یہ چھاتی پہ چڑھ کے لے سکتی ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ ایک سماج، بعض معاشرے ہیں، بعض برادریاں ہیں، ان کے واقعات میں نے سنے کہ مہر طے کرتے ہیں. ایک جیسے ہوتا ہے نا امراتی جوگا نا وہ کرتے تو وہ ایک دن پہلے لڑکی والوں سے ملنے کے لیے جاتے اور وہاں مہر طے کرتے. وہ مہر طے کرنے پھیٹم پھیٹ آ جاتے، ایک دوسرے مارم مار آ جاتے. اتنا ہونا چاہیے، وہ کہ نہیں نہیں اتنا ہونا چاہیے، تو وہ مارم مار آ جاتے. ایسا بھی نہیں کرنا ہے ہمیں، لیکن ایک مناسب ہونا چاہیے جس میں عورت ہماری ہی بہو ہے، آنے والی ہماری ہی بیٹی ہے، اس کی ایک عزت ایک اعزاز ہونا چاہیے. اس لیے میں نے مناسب دیکھے آپ کو اچھا جو چڑھایا ہے اسی میں سے کوئی چیز کا اس کو مالک بنا دو کہ کچھ بھی ہوگا وہ اترے گا نہیں واپس، دوسری سب چیزیں چلے اتار لیں گے، لیکن وہ مہر میں دے دی ہم نے. تو یہ مناسب ہے. تو خیر عزیز بزرگوں، چوتھی بات سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جو مہر خوش دلی سے دیا جاوے، یعنی شوہر پر بھی بوجھ نہیں بنے. پھر اتنا بھی نہیں کہ لکھو نے 1 لاکھ ادھار رکھو پھر دیکھیں گے وہ تو بعد میں، ابھی کہاں دینا ہے. کہ ہے نا مولوی صاحب ایسا ہے نا، ادھار بھی دے سکتے ہیں نا، پہلے چلتا ہے اتنا نے پھر اس کو باقی رکھ دیا، پھر اپنی زندگی دینے پھر مرنے کے ٹائم پہ لے کے آ رہے. تو یہ ایسا بھی نہ کرے. ایک مناسب ہو، اچھا ہو، خوش دلی کے ساتھ، یعنی آدمی پر بھی بوجھ نہ پڑے
عورت کا بھی اعزاز اکرام ہو جاوے. جیسے دوسری چیزیں کیسے خرچے سب نکل رہے نکاح کے شادی میں، اس کو بھی نکال لے. آخری بات، ہال نے طے کیے، جیسے ہمارے یہاں پر عام طور پر کہ بھئی ہمارے سماج میں کہ ہال نے طے کیے 2500 روپے. میں سمجھتا ہوں یہ 2500 روپے طے تو کافی زمانہ اس کو گزر گیا ہے، اب اس پہ بھی تھوڑا اپڈیٹ آنا چاہیے. یہ طے شاید ان لوگوں کے لیے کیے ہیں کہ اگر وہ 2500 بھی نہیں طے کرتے تو پھر آ کے 786 لکھواتے لوگ کہ بھئی 786 ہمارے دادا نے بھی یہی دی تھی تو یہی ہمارے خاندان میں تو چلتا ہے. تو شاید اس لیے ہال نے 2500 بھی کم سے کم طے کر دیے ہیں. تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاہے 2500 طے کیے لیکن یہ ایک اس لیے رکھا ان لوگوں کے لیے جو اتنا بھی نہیں کریں گے، لیکن جس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مہر طے کرنے کا حق یہ شوہر کو ہے، عورت کی اس پر رضامندی ہو گئی، عورت اس پر راضی ہو گئی، تو وہ پھر اپنی خوش دلی کے ساتھ جتنا بھی طے کر لے. تو یہ چند باتیں آپ ذہن میں رکھے. تو مہر کا مسئلہ یہ 1-2 دن پہلے ہی طے کر لے، ڈسکس کر لے. جیسے بعض لوگ، ابھی میں نے کہیں نکاح پڑھا ہے تو الحمدللہ انہوں نے پہلے ہی اپنے سامنے والے سے مل کر کے بھئی آپ کتنی مہر ہے اور آپ کتنی ادا کریں گے، تو وہ پہلے سے طے کر دیا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھے. اس لیے کہ میں نے اتنے نکاح پڑھائے ہیں، 10 سال ہو گئے، اتنے نکاح پڑھائے ہیں، اور صرف ایک نکاح میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جس میں لڑکی کے والد نے کہا، لڑکے والوں نے کہا کہ مہر لکھے 2500 روپے، تو اس میں لڑکی کے والد نے کہا کہ مولانا آپ کو مہر کم نہیں لگ رہا ہے. واقعی حقیقی بات اس نے کہی ہے، بالکل صحیح بات انہوں نے کہی ہے. تو الغرض جس کو بات سمجھ میں تو اس کا اعتراض کا حق ہے لڑکی والوں کو کہ وہ اگر کرنا چاہے تو. 4 باتیں مہر کے سلسلے میں نے ذکر کیے. کتنا ہونا چاہیے؟ کم سے کم 2100 روپے، زیادہ جتنا دینا چاہے. نبی والا مہر یعنی مہر فاطمی 1 لاکھ روپے اور تقریباً 1500 روپے اوپر ہوتے ہیں. اور مناسب، بہتر، اچھا، ٹھیک ٹھاک شوہر جو اپنی خوشی کے ساتھ عورت کی عزت اور اکرام کو سامنے رکھتے ہوئے دے، یہ مناسب بہتر مہر ہے. مہر کیوں رکھا گیا ہے شریعت کی طرف سے؟ اس لیے رکھا ہے کہ یہ عورت کا اعزاز ہے، عورت کا اکرام ہے. اس لیے کہ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ خوش ہے یہ شادی سے، اس لیے یہ مہر رکھا ہے. اس کی طرف سے یہ گفٹ ہے، اس کی طرف سے یہ تحفہ ہے. اور دلایا بھی گیا ہے آدمی کی طرف سے مہر کو. مہر آدمی ادا کرتا ہے، اس کی طرف سے دلایا گیا. اور مہر کا مالک کون ہے؟ وہ عورت ہے مہر کی مالک. کسی کا حق نہیں بنتا ہے اس کے اندر، عورت اس کی مالک ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. پہلے تو کہا قرآن نے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو. پھر اگر اس میں سے وہ کچھ بھی اپنی خوشی سے تمہیں دیتی ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر کھاؤ اس کو خوب خوشی کے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مہر کی مالک جو ہوگی وہ عورت ہی ہوگی. اس سے معاف کروانا، اس سے واپس لے لینا، پہلے دن معافی سے شروع کریں گے کہ مہر معاف کر دو، یا اس سے واپس لے کے ہی شروع کریں گے. یہ کیسا مرد ہے، ایک ایسا مرد ہے کہ پہلے ہی دن اسے مہر واپس لے رہا ہے، یا وہ دے رہی ہے تو وہ رکھ بھی لے رہا ہے. تو یہ اچھا نہیں، یہ اس کا حق ہے، اس کے لیے بہترین پیسہ ہے، بہترین مال ہے. اس کو کہیے آپ کا ہے، آپ جو چاہے اس میں سے کر لیجئے، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں. تو یہ غیرت کے بھی خلاف بات معلوم ہوتی ہے، ایک آدمی کی جو غیرت کے بھی خلاف بات معلوم ہوتی ہے. تو الغرض مہر کا مالک جو ہے وہ عورت ہے. اور اسی طریقے سے نکاح کے اندر مہر کو طے کرنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو طے کیا تھا. آپ کے تمام نکاح جو ہے وہ مہر کے ساتھ ادا ہوئے تھے. 2-3 باتیں ہیں مہر کے تعلق سے، انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.